بہت شکریہ. السلام علیکم عقیل صاحب. سب سے پہلے یہ فرمائیں سر، یہ گندم درآمد اسکینڈل پر حکومت نے سبھی کچھ نگراں حکومت پر ڈال دیا ہے سر. کیا یہ بھی تعین ہو سکا ہے کہ اضافی گندم کسی منصوبے کے تحت منگوائی گئی تھی، یا پھر اتنی بڑی غلطی ایسے ہی سرزد ہو گئی سر، ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اس پہ بڑا ایک واضح موقف ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے فردر سبسڈی کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو انکوائری ہونی ہے وہ تو پنجاب لیول پہ ہوگی، کیونکہ نگران حکومت نے ایک سرپلس جو آرڈر کیا ہے اس کے کچھ ڈاکیومنٹیشن بھی سامنے آئی ہیں، اور یہ ایک انکوائری ہوگی اور واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سرپلس آرڈر کیا ہے گندم کو، اور ہمارے اپنے جو فارمرز ہیں اور ایگریکلچر سیکٹر میں جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن حکومت حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ جو ہمارے اپنے یہاں پہ کسان ہیں، جو ہمارے اپنے فارمرز ہیں، جو ایگریکلچرسٹ ہیں، ان کو جتنی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں وہ اس کو انشور کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے، کیا حکومتی کمیٹی نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی تحقیقات کرے گی؟ بالکل. جو پیپر ٹریل سامنے آئے گی اور جس کے سگنیچرز موجود ہیں، واضح طور پہ جو انکوائری کنڈکٹ کی جائے گی، اگر ان کا نام ہے تو واضح طور پہ ان کی بھی موقف سامنے آئے گا، اور حکومت ان سے بھی پوچھے گی. کیونکہ اگر آپ نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو نقصان اگر نگران حکومت نے پہنچایا ہے تو یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے، اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کا تو اپنا موقف ہے، لیکن وفاق کا بھی اپنا موقف ہے، اور اس میں جو پاسبل اسسٹنس ہوگی فارمرز کو، ایگریکلچرز کو، تو حکومت وہ فراہم کرے گی، اور اس رپورٹ کو بھی کنڈکٹ کی جائے گی. یہ بھی منظر عام پہ لے کے آئے گی. ٹھیک. اچھا عقیل صاحب یہ بتائیے سر کہ حکومت کو تشکیل پائے 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اب تک پارلیمانی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے. کیا وجہ ہے اس کی سر؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے شیر افضل مروت کے نام پر اعتراضات ہیں، اور آپ لوگوں نے اپوزیشن سے کہا ہے کہ وہ کسی اور کا نام دیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو کہتی ہے کہ صرف اس جماعت کے پاس جا سکتی ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ، جو واضح اکثریت میں. ہاں ایک پروسیجر ہے، ایک پریسیڈنٹ ہے، لیکن اس کو ہول ہارٹیڈلی یا ان ٹرو اسٹرکٹو سینس فالو کرنے کا کسی قانون میں، کسی پالیسی میں نہیں ہے. جس طرح دیکھیں نور عالم خان صاحب بھی پہلے رہ چکے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کی ڈیسیجن ہے، وہ پہلے تو یہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کس کو نامزد کرنا ہے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں ہی 3-4 امیدوار ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی میں امیدوار ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں امیدوار ہوں. جہاں پہ یہ بات ہے، یہ اسپیکر صاحب فائنلی ڈیسیجن کریں گے. ہم نے بالکل کسی پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. ہم نے تو آبویسلی ڈسکشنز انڈر وے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اور جو بیسٹ پاسبل ڈیسیجن اس کی آؤٹ کم ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گی. جہاں تک کمیٹیز کی بات کی، یہ ایک میرا بڑا پرنسپل سٹانس ہے کہ اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قانون سازی کے بھی کافی عمل جو ہیں وہ رکا ہوا ہے، اور اس پہ کمیٹیز ہوں گی. کمیٹیز میں ظاہری بات ہے قانون جاتا ہے اور ادھر سے ویٹ ہوتا ہے، ادھر سے کوئی اگر انپٹ آتی ہے لیجسلیٹرز کی، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تو کمیٹیز کا معاملہ صحیح. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا سر، یہ حکومت نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور یہ جو نوٹیفیکیشن آیا، گو کہ آئین میں ایسا کوئی عہدہ موجود نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو بڑی وضاحت ہوتی ہے اس پر کہ وزیر اعظم کے اختیارات کو ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے نائب وزیر اعظم. لیکن اس بار جو نوٹیفیکیشن آیا ہے تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، اور پھر مزید باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں آئی کہ کسی سینیٹر کو نائب وزیر اعظم بنایا جائے. ایسا ایشو ہے جو میرے خیال سے اب تو سبجیکٹس بھی ہو گیا ہے. میں بھی پڑھ رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں کسی سٹیزن نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے. آپ نے درست فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے کہ جو ڈیپٹی پرائم منسٹر کا وہاں پہ ذکر ہو، لیکن ان دا پاسٹ ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں، 3-4 دفعہ ڈیپٹی پرائم منسٹرز بنے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. پرویز الہی صاحب بھی بنے تھے، اور کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن ڈیپٹی پرائم منسٹر جنرلی ملک کا جو فارن منسٹر ہوتا ہے وہ بائی ورچو
میری تھوڑی سی گزارش سن لیں اس میں کہ جنرلی سپیکنگ جو ملک کا وزیر خارجہ ہوتا ہے وہی ڈیپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے ایز اے پریکٹس اگر دیکھا جائے باقی ممالک میں بھی. لیکن یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے ان کا پریروگیٹو تھا، انہوں نے اپنی کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو سونپی ہیں. جس طرح انٹرنیشنل پبلک انگیجمنٹس ہیں، جس طرح باقی اگر کوئی ذمہ داریاں وزیر اعظم صاحب سونپیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. یہ بات آپ کی کچھ حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی، سینیٹ سے نہیں ہو سکتے، لیکن اگین یہ اب عدالت کیونکہ معاملہ چلا گیا ہے تو سبجیکٹس ہے معاملہ، تو یہ معاملہ عدالت اپنی کیا اس پہ ویو دیتی ہے وہ بھی دیکھنے اسی فیصلے کا آپ لوگ بھی انتظار کریں. ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اسی فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. عقیل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین، ایک اور اہم خبر ہے اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. سبز ہلالی پرچم پر تو چاند ستارہ 76 سالوں سے چمک رہا ہے، لیکن اب سبز ہلالی پرچم چاند پر چمکے گا. جلد دنیا وہ تاریخی لمحہ دیکھے گی کیونکہ آج پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چین کے اسپیس لانچ سائٹ سے چاند کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا ہے. آئی کیوب قمر 5 دن میں چاند کے مدار میں پہنچے گا. مشن کی کامیابی کے بعد پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے چاند کے مدار میں اپنے سیٹلائٹ بھیجے ہیں. اس سیٹلائٹ کو چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور اسپارکو کی مدد سے تیار کیا گیا ہے. چین نے مختلف ممالک کو پیشکش کی تھی کہ وہ چین کے چاند مشن کے ساتھ اپنا چھوٹا سیٹلائٹ خلا میں بھیج سکتے ہیں، جس کے لیے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کا پروگرام قبول کیا گیا ہے. یہاں آپ کو آئی کیوب قمر سے متعلق تفصیل بھی بتاتے ہیں. آئی کیوب قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چین اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے. آئی کیوب قمر چھوٹا سیٹلائٹ ہے، اس کا وزن 6 کلو گرام کے آس پاس ہے. اس سیٹلائٹ پر 2 آپٹیکل کیمراز لگے ہوئے ہیں جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوں گے. اس سیٹلائٹ میں 12 وولٹ کی بیٹری ہے جو شمسی توانائی کے ذریعے سیٹلائٹ کو چلاتی رہے گی اور 3 ماہ تک یہ چاند کی تصاویر انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کو بھیجتا رہے گا. آئی کیوب قمر کو چینی خلائی جہاز چینگ 6 مشن کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. ماہرین کے مطابق سیٹلائٹ کے کیوب سیٹس کو زمین کا مشاہدہ، ماحول کا مطالعہ، ریموٹ سینسنگ، مواصلات کی سہولت کی فراہمی سمیت فلکیات اور نئی ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کیا جائے گا. مشن میں چاند پر چکر لگانا، ٹیک آف کرنا اور واپس پہنچنا شامل ہے، جبکہ یہ 2 کلو گرام تک کا مادہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. اس سے پاکستان کے اسپیس پروگرام کو وسعت ملے گی اور مستقبل میں چاند پر جانے کی منصوبہ بندی ہو سکے گی. یہ دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے نمونے حاصل کرے گا. چین نے پاکستان اسپیس پروگرام کو چاند کے مدار تک مفت پہنچنے کا منفرد موقع فراہم کیا ہے. مشن کی کامیابی پر پاکستان چاند پر جانے والا دنیا کا 6واں ملک بن جائے گا. اس سے پہلے پاکستان نے 2013 میں آئی کیوب 1 روس سے زمین میں بھیجا تھا. چاند پر خلائی مشن بھیجنے کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. دنیا کے 5 ممالک امریکہ، روس، چین، جاپان اور انڈیا چاند کی سطح پر اپنے خلائی مشن بھیج چکے ہیں. چاند پر پہنچنے کی دوڑ 1966 میں شروع ہوئی جب سوویت یونین کا خلائی مشن لونا 9 چاند پر کامیابی سے اترا تھا اور چاند کے پتھر لے کر واپس لوٹا تھا. اس کے 4 مہینے بعد ہی امریکہ نے اپنا مشن سرویئر 1 چاند پر بھیجا. لیکن انسان کو چاند پر بھیجنے کی دوڑ میں امریکہ بازی لے گیا جب 1969 میں ناسا نے نیل آرمسٹرانگ کو ساتھی کے ساتھ خلاباز کے ساتھ چاند پر اتارا تھا. یوں اب تک چاند پر انسان کو بھیجنے کا اعزاز بھی امریکہ کے پاس ہے. 47 سال بعد 2013 میں چین چاند پر اترنے والا تیسرا ملک بنا. پھر 2019 میں چین نے اپنی خلائی گاڑی کو چاند کے اس حصے پر کامیابی سے اتارا جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا، اور اب چین 2030 تک چاند پر اپنے خلاباز بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. روس نے گزشتہ سال یعنی 2023 میں تقریباً 50 سال بعد پھر سے لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن روسی اسپیس کرافٹ چاند پر پہنچ کر تباہ ہو گیا تھا. 2023 میں ہی انڈیا نے اپنی خلائی گاڑی چندریان 3 چاند کی سطح پر کامیابی سے اتاری اور یوں انڈیا چاند پر پہنچنے والا 4تھا ملک بن گیا. رواں سال 2024 کے آغاز میں جاپان اسپیس کرافٹ چاند پر کامیابی سے بھیج کر چاند پر پہنچنے والا 5واں ملک بن گیا ہے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں تیزی سے ہوتی ترقی نے خلائی مشنز پر
آنے والی لاگت کم کر دی ہے، جس کے بعد متعدد سرکاری اور نجی شعبوں کے لیے چاند کا راستہ ماضی کے مقابلے میں آسان ہو گیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک امریکی کمپنی بھی چاند کی سطح پر محفوظ لینڈنگ کرنے والی پہلی نجی کمپنی بن گئی ہے، جس نے ناسا کی مدد سے چاند پر خلائی گاڑی اتاری۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان مشن کامیاب لینڈنگ سے بھی ہمکنار ہوگا اور پاکستان اسپیس ٹیکنالوجی میں شامل ہو کر اس میدان میں بھی ترقی کی منازل طے کرے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔